ایمان کسے کہتے ہیں؟ اگر دو جملوں میں بیان کیا جائے تو میں اتنا کہہ سکتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے جو کچھ لے کر کے آئے اس کو دل سے ماننا اور زبان سے اس کا اعلان کرنا، اس کا نام ایمان ہے۔ دل سے ماننا اور زبان سے اعلان کرنا، اقرار کرنا، اس کا نام ایمان ہے۔ حضور جو کچھ لے کر کے آئے، اپنی عقل کا گھوڑا نہیں دوڑانا، حضور جو کچھ لے کر آئے ہمیں ماننا ہے۔ اور یاد رکھنا ایمان کی طاقت کیا ہے، ایمان کی قوت کیا ہے۔ بڑی بڑی طاقتیں، ہتھیار کی طاقتیں جس کے سامنے سجدہ ریز ہے اسے ایمان کہتے ہیں۔ ایمان کتنا پاورفل ہے، ایمان کتنا عظیم ہے، یہ ایمان ہی ہے۔ جب ایمان کسی قوم کو نصیب ہو جاتا ہے تو عرب کے بوریا نشین کیسر و کسرا کے تاجدار بن جاتے ہیں۔ ایمان جب نصیب ہو جاتا ہے، ایمان جب کسی کو نصیب ہو جاتا ہے تو اللہ اکبر، وہ لوگ جو نمک اور کافور میں فرق نہیں کر پاتے تھے وہ آسمان ہدایت کے تارے بن جاتے ہیں۔ ایمان جب کسی قوم کو نصیب ہو جاتا ہے تو بحر ظلمات میں وہ گھوڑے دوڑاتے ہیں تو گھوڑوں کی ٹاپیں بھی اللہ اکبر پانی سے بھیگتی نظر نہیں آتی۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا کہ اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ اکبر، ایمان اتنی عظیم طاقت ہے کہ فرشتے بھی ایمان والوں کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایمان اتنی عظیم قوت ہے کہ اللہ اکبر، دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے، گزرا ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی ایمان کامل نصیب ہو جاتا ہے تو فرشتے باز نیچے رہ جاتے ہیں، مومن کامل کا مرتبہ اس سے بلند ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ارے یہ ایمان ہی ہے۔ جب مومن اپنی قبر میں جاتا ہے تو نقیرین اس کی تعظیم کرتے نظر آتے ہیں۔ ایمان والے کی تعظیم صرف زمین کے اوپر نہیں ہوتی بلکہ زمین کے اندر بھی ہوتی ہے۔ نقیرین جس کی تعظیم کرے اس کو مومن کامل کہتے ہیں، میرے امام کہتے ہیں، نقیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نقیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ یاد رکھنا ایمان وہ قوت ہے، ایمان والوں سے کبھی کوئی جیت نہیں سکا، ایمان والے کبھی ہارے نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند ہو، تم ہی کامیاب ہو اگر تم مومن ہو۔ ایمان کو سمجھا کیا ہے، ایمان کی شان کو سمجھا کیا ہے؟ اسی لیے انسان اپنے حسن سے ناواقف ہے، انسان اپنے حسن سے ناواقف ہے۔ دوسرے آپ کے حسن کو دیکھ کر اندازہ لگا رہے ہیں کہ آپ کتنے حسین ہیں۔ حضرت بیدم شبارسی نے کہا تھا اپنی ہستی کا گر حسن نمایاں ہو جائے آدمی اپنے انوار پہ شیدا ہو جائے۔ ہمارا ایمان کا جو حسن ہے دوسرے سمجھ رہے، منکرین اسلام سمجھ رہے کہ ایمان کی طاقت کیا ہے، اسی لیے وہ ہم سے ہماری روزی نہیں چھیننا چاہتے۔ منکرین اسلام ہم سے ہمارے گھر نہیں چھیننا چاہتے، منکرین اسلام ہماری نسلوں سے ایجوکیشن کی ڈگریاں نہیں چھیننا چاہتے۔